السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور خوبصورت سی سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویورز، آج کا جو ویلوگ ہے یہ میرا گاؤں سے باہر کا ہے۔ میں اپنے سسٹر کے گھر گئی ہوئی ہوں اور وہاں میں کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا ہے۔ ایک ایمرجنسی تھی، میرے مطلب ہے دانت میں درد تھا اور پھر یہ تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا اور اچھا خاصا جو ہے وہ پرابلم ہو گیا، جس وجہ سے پھر مجھے روٹ کنال کرانا پڑا۔ تو اس کے لیے پھر مجھے ڈھیر ساری میڈیسن کھانی پڑی، کیونکہ اگر جب بندہ وقت پہ کیئر نہ کرے تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے ہی میرا دانت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، اور پھر میں نے بس پین نہ ہونے کی وجہ سے میں نے بھی اس کو ایزی لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہیں معلوم کیسے اس میں مطلب بس پڑ گئی اور پھر انفیکشن ہو گیا۔ اور یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ نہیں ہو رہا، نارملی ایسا میرے 3-4 دانت پہلے بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، تو انہوں نے مجھے اس دفعہ بتایا کہ آپ میں وٹامن D3 کی کمی ہے۔ نارملی یہ جو ہے وہ دانتوں کے جو مریض ہوتے ہیں نا، نارملی جن کو دانتوں کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، تو ان میں یہی ایشو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے انہوں نے یہ ڈراپ ریکمینڈ کی ہے، میں آپ کے سامنے بھی دکھا رہی ہوں۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے من ڈی کے نام سے ہے، یعنی یہ وٹامن ڈی کی اگر کمی ہے تو اس کو فل کر دیتا ہے۔ چلے میں اس کو ٹرائی کر رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی مجھے ڈاکٹر کی طرف وزٹ کرنا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا بیڈ میں نے سیٹ کیا، اپنی میڈیسنس اٹھائیں، کیونکہ میں نے اپنے سسٹر کے ساتھ جانا تھا۔ پھر ان کے کام میں بھی میں نے ہاتھ بٹایا ہے تاکہ جلدی سے جو ہے وہ کام ختم ہو، اور پھر کیونکہ ڈاکٹر 11 بجے آتی ہیں تو مجھے 11 بجے اپنے اپائنٹمنٹ میں جو ہے وہ پہنچنا تھا۔ تو اس کے لیے جی جلدی سے صفائی وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جانے کی تیاری کر لی ہے ویورز۔ کیونکہ ہم جب سستیاں کر لیتے ہیں نا تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے مسٹ جو ہے وہ اپنی کیئر کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ ہلکی سی بھی مطلب اس طرح کی کچھ پرابلم ہو تو اس کو لازمی جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے ہاں وزٹ کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ چھوٹی سی بھی پرابلم ہو تو جب ہم کیئرلیس ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کہ وہ بڑی بن جاتی ہے وہ پرابلم۔ یہاں اوپر کی طرف میری جو ہے وہ میڈ والی سسٹر رہتی ہیں، اور ابھی میں بڑی سسٹر کے گھر سے نکل رہی ہوں، اور ابھی ہم نے مارکیٹ بھی وزٹ کرنا ہے اور ڈاکٹر کے ہاں بھی جانا ہے، اور پھر اپنے بڑے بھائی کے گھر بھی جاؤں گی، کیونکہ پھر نکلنا گھر سے آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی میں ادھر آتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطلب اپنے جتنے ریلیٹیوز ہیں کہ سب کے گھر سے ہو کر جاؤں۔ اس طرح سے ایک بندے کا وہ ہو جاتا ہے کہ دل بھی خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جی بس بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا تھا، اور کیونکہ 2-3 دن پہلے بارش بھی ہو چکی ہے، اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سبزہ ہے، ہریالی ہے بالکل نیچر کے قریب، اور یہ چیزیں بہت ہی آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہیں نا، اسپیشلی اس موسم میں۔ یہ ماشاء اللہ سے بہت سی فصلیں ہیں ارد گرد، اور یہاں پر پیچھے ایک بہت بڑا جی پرانا درخت تھا، مجھے اس کو دیکھ کے حیرانگی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیسے بچ گیا ہوا ہے نا۔ نارملی جو ہے اس طرح کے پرانے درخت گرا دی جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا کہ درختوں کی بالکل کیئر نہیں کر رہے، جبکہ پولوشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ درختوں کی کمی ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں وزٹ کرنے کے فوراً بعد جو ہم نے مارکیٹ جانا تھا، کیونکہ میری باجی نے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، گروسری کرنی تھی، اور پھر اس کے فوراً بعد ہم جو ہے وہ بھائی کے گھر گئے۔ بھائی کے گھر جب گئے تو میری چھوٹی بھتیجی وہ بھی ہمارے ساتھ تیار ہو گئی، کہتی ہیں کہ مجھے بھی پھوپھو کے گھر جانا ہے، تو اس کو بھی ساتھ لیا ہے۔ اب یہاں پر جی ہم واپسی کر رہے ہیں، میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہی ہوں۔ ویورز، بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں نا، جیسے اسپیشلی سبزہ۔ ابھی معمولی شہروں میں تو یہ چیز نہیں ہے نا، لیکن کچھ ایسے شہر دیہاتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور جس وجہ سے خوبصورت سبزیاں، ٹھیک ہے، اچھی اور فریش سبزیاں جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جی سلاد کا کچھ سامان بازی لے کر آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی اس کو واش کر دیتی ہوں، کلین کر کے یہاں پر رکھ دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پر سلاد ریڈی کی اپنی بھانجی کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو ریکمینڈ کی ہے سلاد۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ نارملی
ویورز جو ہمارے نئی جنریشن میں بہت سی چیزوں کی کمی آ رہی ہے، یا تو اچھی خوراک نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں مطلب کھادیں مکس ہیں، خالص چیز نہیں مل رہی۔ زیادہ تر نارملی جو ہے وہ دوسرا یہ جو ہم مرغا یوز کرتے ہیں شیور، اس میں بھی کیونکہ ان میں انجیکشن لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹائم سے پہلے جو ہے وہ اس میں ایسے ایسے کھادیں ڈال کر ان کو بڑا کیا جاتا ہے۔ پھر سبزیوں میں بھی، اور کچھ فروٹس بھی کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ مطلب نارملی ابھی دیکھا جائے تو خالص چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں، تو کوشش کیے ان خالص چیزوں میں سے جو ہے وہ یہ جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور اسپیشلی جو ہے وہ مارکیٹ کے پروڈکٹس بہت کم یوز کیا جائیں، جنکس فوڈس وغیرہ۔ بچوں کو شروع سے بھی ہیبٹ ڈال لی جائے نا کہ وہ بچے سلاد یوز کریں اور سبزیاں، مطلب ان کو اگر ایک فارم میں وہ نہیں کھا سکتے تو ان کو مختلف طریقوں سے کھلانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جنکس فوڈ سے جو ہے وہ بچوں کو جان چھڑائی جائے، بالکل عادی نہیں کر لینا چاہیے۔ ویورز یہاں پر جو باہر ہم پھر نکلے ہیں اگین، اور بھی پھر مجھے جو ہے وہ امی کے ساتھ جانا تھا، اور پھر یہاں پر جی ہم سینیٹری کی شاپ پر آئے ہیں، کچھ ہم نے واش روم وغیرہ کی چیزیں دیکھنی تھی، کچھ بیسن اور کچھ ٹائلس وغیرہ اور کچھ سیٹس وغیرہ جو ہے وہ سیٹنگ کرنی تھی۔ یہاں پر کلر چوائس ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے کچن کے لیے کچھ ٹائلس سلیکٹ کرنی تھی۔ یہاں پر بہت ہی بڑا یہ شاپ ہے، ہر طرح کے کلر اور ہر طرح کی کلر اسکیم پڑی ہوئی یہاں پر، کیونکہ تھوڑا سا دیکھ کر کرنا پڑتا ہے نا کہ چیز اچھی بھی ہو اور کوالٹی وائز بھی اچھی ہو اور دیکھنے میں بھی آنکھوں میں خوبصورت لگے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹنگ اچھی سی ہو جائے۔ یہاں پر جی بس بالکل ابھی ہم جو ہے وہ بھوک کا ٹائم ہوا تھا، تو یہاں پر ہم چاٹ کھائیے، اور آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ اگلے ولاگ کے لیے اللہ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔